انسان بہت ناشکرا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی چاہ کرتا ہے جو اس کے پاس میسر نہ ہو، مگر جو مل جائے اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسے ہمیشہ بہتر سے بہترین چاہیے، مگر اللہ کی ذات ہمیشہ وہ عطا کرتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ایک بچہ جتنی مرضی ضد کر کے تندور میں گرنے کی یا آگ کے پاس جانے کی، جیسے ماں اسے اس کی ضد پر ٹوک دیتی ہے، جھڑک دیتی ہے، ویسے ہی اللہ بھی انسان کو بچا لیتا ہے، مگر وہ عطا نہیں کرتا جو اس کی ضد ہو اور اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ مگر انسان تو پھر انسان ہے، وہ ایک پر کہاں راضی ہوتا ہے۔ ایسی میں بھی ناشکری کرنے کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں۔ وہ ایک پل کا خوف مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ میں کبھی بھی کھل کر سانس نہیں لے پایا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ 4 بہنوں کا میں اکلوتا بھائی تھا۔ اماں سیدھی سادی گھریلو خاتون تھیں، باہر کی دنیا سے بالکل ناواقف تھیں۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں کی ساری توجہ کا مرکز میں تھا، مگر اماں کی سب امیدیں مجھے اکلوتے پر لگی ہوئی تھیں۔ مجبوراً مجھے بھی اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا، کیونکہ مجھے اب اپنی بہنوں اور اماں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا تھا۔ میں چھوٹی سی عمر میں کام کرنے لگ گیا تھا۔ مشکل وقت تھا، مگر جو زخم کچی عمر میں لگے تھے ان کے نشانات تاعمر ساتھ رہے۔ میرے دل میں بیزاری، نفرت بھر گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس چیز سے نفرت رہی جو میرے پاس تھی، اور ہمیشہ اس چیز کی طلب رہی جو میرے پاس نہیں تھی۔ بچپن میں کبھی بچوں کو سکول کالج جاتا دیکھتا تو ہمیشہ اللہ سے شکوہ کرتا کہ کاش وہ ابا کو نہ لے کر جاتے اور میں بھی اپنا شوق پورا کر لیتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنی 4 بہنوں کی شادی کر دی، مگر میں نے خود اب تک شادی نہ کی تھی۔ میں 32 کا ہوا تو اماں نے کہنا شروع کر دیا، شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے۔ مجھ سے اب کام نہیں ہوتے۔ مجھے اماں کی اس بات سے ہمیشہ اختلاف رہا کہ ان کو میری ضرورت بس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رہی، کبھی جو میرا خیال کر لیا ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے۔ اماں میرا رشتہ تلاش کرنے لگی تھیں۔ میں خوبصورت تو بہت تھا، مگر غربت اور مجبوریوں نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی تھی۔ اماں میرے لیے رشتہ تو دیکھ رہی تھیں، مگر کبھی میں کسی کو پسند ناپسند آتا تو کبھی مجھے کوئی پسند ناپسند آتی۔ وقت گزرنے کے بعد اماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، مگر پڑھی لکھی تھی اور نوکری کرتی تھی۔ ان کی کیا مجبوری تھی جو انہوں نے مجھ غریب سے اس لڑکی کی شادی کر دی، مگر مجھے اس لڑکی میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح میرا نکاح بھی میری ناپسندیدہ لڑکی سے طے کر دیا گیا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میرا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ تلخ ہی رہا تھا۔ میں ہمیشہ اس کو باتیں سناتا۔ وہ بے شک مجھ سے زیادہ کماتی تھی، مگر عورت ہونے کے ناطے وہ کمزور میرے رحم و کرم پر تھی، اور اسی بات کا میں ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس پر ظلم و ستم کرتا، اس کو طعنے دیتا۔ ایک غلطی جو مجھ سے سرزاد ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنی زمین و جائیداد جو ساری عمر لگا کر کمائی تھی، میری اماں کی ضد پر میں نے اپنی بیوی کے نام کر دی، کیونکہ لڑکی والوں کی یہ شرط تھی کہ میں اپنی ساری زمین جائیداد حق مہر میں لکھ کر دوں اور مجھے اماں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب ایک نعمت ہاتھ سے چلی جائے اس کی قدر بعد میں ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیوی مجھ سے بدگمان ہوتی چلی گئی، مگر مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے 4 بچے تھے۔ میرے سسرال والے بہت کم میرے گھر آتے تھے۔ میری سالی جس کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اپنی کسی سہیلی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی سہیلی ہماری شہر میں رہتی تھی، اس لیے وہ اپنی بہن سے ملنے بھی آ گئیں۔ جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت وہ محض 12-13 سال کی تھی۔ میرے لیے وہ اس وقت تو بچی تھی، مگر اب وہ بے حد خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اپنی سالی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک آس سی اٹھی تھی کہ کاش میری بیوی کی جگہ میری سالی میری بیوی ہوتی۔ میں دن رات اس کی یاد میں ہی رہتا۔ پہلے ہی اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب اس سب کا قصوروار بھی اسی ہی ٹھہراتا۔ مجھے اپنی سالی سے عشق ہو گیا۔ میں اپنی سالی کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اس کو پانے کے لیے نت نئے منصوبے بنانے لگا۔ مجھے تو جیسے خدا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ میری چال ہی
سب سے اوپر ہے، مگر بھول گیا تھا کہ ایک ذات مجھ سے اوپر بھی ہے جو میری ہر چال کو ناکام بنانا جانتی ہے۔ میں نے اپنی سالی سے جب پیار کا اظہار کیا تو پہلے تو وہ سوچ بچار کرتی رہی، مگر 1 مہینے کے انتظار کے بعد اس نے مجھے ہاں کر دی اور بولی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت خوش ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے تھا، مگر اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے جان چھڑانی تھی تاکہ میں اپنی سالی سے شادی کر سکوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھ سے خلا لے لے تاکہ میری بدنامی نہ ہو اور میری سالی کے گھر والے بآسانی اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، مگر میری بیوی بہت ضدی تھی۔ وہ میری تلخ کلامی، مار پیٹ سب برداشت کرتی رہی، مگر اس نے اف تک نہ کیا۔ مگر ایک بات جو بہت عجیب ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میری بیوی اب خاموش رہنے لگی تھی۔ میری کسی بھی زیادتی کے بدلے مجھے کچھ نہ کہتی تھی۔ مجھے اس کی خاموشی اندر ہی اندر گھائل کرتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات سے سخت الجھن محسوس ہوتی کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ ایک روز میں رات کے وقت سو رہا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میری آنکھ کھلی تو میری بیوی نہ جانے کس سے ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور ڈرتے ڈرتے فون بند کر دیا۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو، تو کہنے لگی کہ کوئی نہیں تھا، میری پرانی سہیلی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پیر کون سی سہیلی تھی جو میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنے عرصے میں ایک بات تو جان گیا تھا کہ میری بیوی با کردار ہے، اس میں کوئی ایسا عیب نہیں جس کی بنا پر میں اس کو چھوڑ دیتا۔ اس روز تو میں نظر انداز کر کے سو گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ روز کا معمول بن گیا۔ میری بیوی کبھی چھت پر جا کر تو کبھی کچن میں تنہا بتیاں بجھا کر نہ جانے کس سے 2 گھنٹے باتیں کرتی رہتی۔ مجھے اپنی بیوی پر اب مزید غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ میری بیوی فون پر باتیں کرنے کے بعد بہت پرسکون ہو جاتی تھی اور خوش رہنے لگی تھی۔ میں اگر کچھ کہہ بھی دیتا تو مسکرا کر میری بات کو مذاق میں اڑا دیتی۔ ایک روز میں اپنے کام پر گیا، مگر کچھ کاغذات گھر پر ہی بھول گیا، جس کو لینے کے لیے میں گھر پر آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب سامنے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سالی کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھا۔ میری سالی میری بیوی کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی، مگر مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دونوں کے رنگ سفید پڑ گئے، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ مجھے کافی تجسس ہوا کہ آخر میری سالی یہاں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی مجھے اطلاع کیے بغیر۔ میں دھیمے قدم اٹھاتا دونوں بہنوں کو پاس گیا۔ میری سالی بغور میری طرف دیکھ رہی تھی اور پھر مسکرانے لگی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی، جیسے اس مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہو۔ میں سلام کرتا حال احوال پوچھنے کے بعد کمرے میں چلا گیا، جبکہ میری بیوی کچن میں تھی۔ میری سالی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی اور مجھے کہنے لگی، کیسا لگا سرپرائز؟ چونکہ ہے نا مجھے یہاں دیکھ کر، میں تو یہاں اس لیے آئی تھی تاکہ آپ کو رات میں چونکا دوں، مگر آپ نے واپس آ کر مجھے ہی چونکا دیا۔ میں اپنی سالی کی بات پر خوش ہو گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اتنی دیر میں میری بیوی نے میری سالی کو آواز دی تو وہ ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی، آپ ہی کو شک نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں، اور آپ جلد کچھ کریں، آپ کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ میں تو اس کے اقرار پر ہی نہال ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خوشی سے جھوموں یا روں، کیونکہ زندگی میں پہلی بار مجھے میری پسند کا کچھ مل رہا تھا۔ تاعمر اپنی خواہشات مٹا کر میں نے سب کی خواہشات کا پاس رکھا تھا۔ اس وقت بھی میرے چاروں بچے سکول گئے ہوئے تھے، تبھی میں اور میری سالی اتنے سکون سے باتیں کر سکے۔ اب تو میرا دل بھی بے چین ہو چکا تھا، میں بھی جلد سے جلد اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میری سالی کمرے سے گئی تو میں بھی اپنے کام پر نکل گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے مجھے ایک جگہ نظر آئی جہاں زہریلی ادویات فروخت ہو رہی تھیں۔ میرے دماغ میں ایک دم ایک ترکیب سوچی تھی۔ جو بات میرے دماغ میں چل رہی تھی وہ سوچتے ہوئے میری جان لبوں پر آ گئی تھی۔ میرا وجود زلزلوں کی زرد میں تھا۔ مجھے پہلی بار بہت خوف محسوس ہوا، مگر میں نے وہ زہریلی ادویات خرید لیں، اور جب شام کو گھر گیا تو اپنی بیوی کو بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں ٹھیسیں اٹھنے لگیں۔ میری زندگی میں آگ لگا کر خود وہ کیسے ہنس سکتی تھی؟ حیران کن بات یہ تھی کہ میری سالی بھی ابھی وہاں ہی تھی۔ میں نے اپنی سالی کو اشارے سے اپنے کمرے میں بلایا، جو میری بیوی کے ساتھ مل کر بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ میں کمرے میں گیا، مگر میری سالی نہ آئی۔
آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو مجھ پر غصہ ہونے لگی اور بولی کہ آپ ہی کو شک ہو جائے گا، مجھے ایسے بار بار اب نہ بلاؤ۔ میں نے اس کی بات سنی اور اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ میری سالی حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ جلدی بتاؤ، آپ ہی نہ آ جائیں۔ میں نے اس کے سامنے وہی زہر کر دیا۔ میرے ہاتھ میں زہر دیکھ کر میری سالی کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھ سے پوچھا کہ یہ زہر کیوں لائے ہو؟ میں نے اس کو صاف الفاظ میں اپنی ساری سازش بتا دی کہ میں اپنی بیوی کو مار دوں گا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میری سالی بھی میری طرح ڈر گئی تھی، مگر جب میں نے اس کو حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم ایک ہو سکتے ہیں، میری سالی کچھ دیر سوچ بچار کرتی رہی اور دل میں اڑتا سوال پوچھنے لگی کہ آخر کسی کو خبر ہوگی تو کیا ہوگا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ زہر میں اس کے کھانے میں ڈال دوں گا اور لوگوں کو لگے گا کہ فوڈ پوائزنگ سے اس کی موت ہوئی ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ میری سالی بھی میرے جرم میں حصہ دار بن گئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے کہ ہم سب پر نظر رکھنے والا ایک خدا بھی ہے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے جب کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ مجھے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی۔ تبھی میں نے جلدی سے باہر نکل کر دیکھا، مگر کمرے کے باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نظر انداز کرتا واپس کمرے میں آیا اور اپنی سالی کو رات کے لیے تیار کرنے لگا، اسے اپنی ترکیب سمجھانے لگا۔ سب سو چکے تھے جب میں نے اپنی بیوی اور اپنی سالی سے باہر جا کر کچھ کھانے کا بولا۔ میری بیوی تو تھکاوٹ کا کہہ کر ٹال گئی، مگر میری سالی کی ضد کرنے پر وہ مان گئی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اپنی بیوی اور سالی کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے گیا۔ ان کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر میں آئس کریم لینے گیا اور واپسی پر اپنی بیوی کی آئس کریم میں زہر ملا دیا۔ بیوی نے جیسی زہر والی آئس کریم کھانا شروع کیا، میں نے جلدی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ میرے سامنے آئس کریم کو مزے لے لے کر کھا رہی تھی، مگر جب تک گھر پہنچے تب تک میری بیوی پیچھے بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو باہر نکالنا چاہا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ میری بیوی مر چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا اور خوب مگرمچھ کے آنسو بہا کر رویا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ میرے بچے اور میری ماں بھی میری بیوی کے مرنے پر رو رہی تھیں اور میری سالی بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ دل سے ہم دونوں بہت ہی خوش تھے۔ جب بیوی کو غسل دینے کا وقت آیا تو میری سالی نے تنہائی اس کو غسل دیا، کسی کو اجازت نہ دی کہ وہ میری بیوی کو غسل دے۔ سب کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں نے جب اپنی سالی سے پوچھا کہ تم اکیلی غسل کیوں دے رہی ہو، تو کہنے لگی تاکہ اس کا نیلا پڑتا رنگ دیکھ کر کوئی پہچان نہ جائے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے۔ میری سالی نے جب غسل دیا تو ساتھ ہی جنازے کا شور اٹھ گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سب نے مجھے میری بیوی کے جنازے پر جانے نہ دیا اور کہا کہ تم گھر ہی پر رہو، تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میری تو جیسے 10 کی 10 انگلیاں گھی میں تھیں۔ کسی کو مجھ پر ذرا برابر شک نہ ہوا تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ بیوی کا چریسواں ہوتی ہی اماں سے کہہ کر سالی سے شادی کر لوں گا، مگر جو فیصلے قدرت تمہارے لیے کرتی ہے وہ بالکل منفرد ہوتے ہیں۔ ہم تو آنے والے وقت کے لیے پہلے سے ہی سب کچھ سوچ لیتے ہیں۔ مگر اندر اندر سے میں بہت خوش اور پرسکون بھی تھا۔ بچوں کے رونے کی بدولت دل میں ایک ٹیس اٹھتی تھی، مگر میں پھر بھی اسے نظر انداز کر گیا۔ رشتہ دار مجھ سے افسوس کرتے اور کہتے کہ بچوں کے لیے تمہیں پریشانی اٹھانا پڑے گی، گھر سنبھالو گے یا باہر کے کام، تو میں ان کے سامنے بھی افسردہ سے ہو کر بیٹھ جاتا۔ لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی مظلوم بنا رہا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد جب سب اپنے گھروں کو چلے گئے تب میرے دماغ میں جو بات آئی، مجھے خود پر بے حد غصہ آنے لگا۔ یوں تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام کر رکھی ہے اور میرے مرنے کے بعد اصول کے مطابق ساری جائیداد بچوں کو مل جائے گی۔ بچے بھی میرے تھے، مجھے کوئی پریشانی تو نہ تھی، مگر مستقبل میں اگر میرے بچوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ان کی ماں کا قاتل میں ہوں تو یقیناً وہ مجھے دربدر کر دیتے۔ اب ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اب تو میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں۔ 3 روز گزر چکے تھے، اب مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا۔ ساری رات نیند میری آنکھوں سے دور رہی۔ میری سالی ہمارے گھر ہی میں رہ رہی تھی، مگر مجھے یہ بات بتانا مناسب نہ لگی۔ سارا دن سوچنے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا اور یوں آدھی رات کو چپکے سے پیپرز پر بیوی کے انگوٹھے کا نشان لینے قبرستان گیا۔ میں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپٹا ہوا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میری خوش قسمتی کہ اس وقت گورکن بھی وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ اسے مجھ پر شک ہو جاتا۔
میں جلد سے جلد اپنا کام ختم کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی قبر کھود کر بیوی کا ہاتھ پکڑا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا اور ہاتھ بہت خوفناک تھا۔ میں نے جیسی کفن ہٹایا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں بس ایک ڈھانچہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے مارے خوف کے جلدی سے قبر کو بند کر دیا۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، میرے تو آواز ہی اڑ گئی۔ میں نے ایسا منظر پہلی بار اپنے سامنے دیکھا تھا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں انہی قدموں پر واپس قبرستان سے نکل آیا۔ ڈر و خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ سے جائیداد کے کاغذات گر گئے، مگر مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ میں جلدی سے گھر پہنچا تو میری سالی نہ جانے کس سے فون پر باتیں کر رہی تھی کہ اچانک فون بند کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو کہنے لگی کچھ نہیں، بس مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگا جیسے آپ ہی کی آواز آئی، آپ نہیں تھے گھر پر، تو میں نے ابا کو فون کر لیا۔ میں اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میں گہری سوچ میں گم تھا۔ آخر وہ ہاتھ کس کا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں خوف میں اس قدر مبتلا تھا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جائیداد کے کاغذات کہاں پھینک آیا ہوں۔ میں اگلی صبح جلدی اٹھا اور قبرستان کے راستے پر نکل گیا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میری بیوی کی قبر پر کوئی شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چاروں طرف چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ میری بیوی کی قبر پر کون ہو سکتا ہے۔ ابھی میں آگے بڑھا تھا کہ میرے پاس سے ایک عورت گزری جو بالکل میری بیوی جیسی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم سا گیا۔ میں نے جب چون کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا، تبھی میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اپنے سامنے اپنی بیوی کی قبر پر 3-4 مردوں کو آتے دیکھا۔ میں انہی قدموں پر واپس گھر چلا آیا۔ میں کافی پریشان تھا جب میری سالی میرے پاس آئی اور مجھ سے حال احوال پوچھنے لگی۔ میں نے اس کو جائیداد کے کاغذات سے لے کر بیوی کی قبر پر مردوں کے رش تک سب بتا دیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، مگر پھر طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، میں نے آپ ہی کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں بتایا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہی لڑکوں سے رابطے رکھتی تھیں، ان کے تو بہت عاشق تھے۔ میں سالی کو حیرت سے دیکھنے لگا کہ جو بھی تھا، مگر اپنی سکی بہن کے بارے میں ایسے باتیں کیسے کر سکتی ہے، جبکہ میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیوی با کردار تھی۔ مجھے اس لمحے اپنی سالی سے عجیب سی گن محسوس ہوئی۔ انسان خود جتنی مرضی غلطیاں اور گناہ کر لے، مگر دوسروں کی غلطیوں پر جلد بدگمان ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خود اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی مجھے اپنی سالی سے بدگمانی ہونے لگی تھی۔ میں تو 4 دن میں ہی پاگل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے گھر میں بھی ہر طرف بس اپنی بیوی نظر آتی۔ راتوں میں ڈر جایا کرتا۔ ایک روز میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ابا اماں کہاں چلی گئی ہیں، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ خالہ تو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں دیتی اور سارے گھر کے کام کرواتی ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر میرے ماتھے پر بال پڑنا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنی سالی کو آواز دی۔ جیسی ہی وہ کمرے میں آئی، میں نے اس کو غصے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ تم میرے بچوں پر کیوں ظلم کرتی ہو؟ تو کہنے لگی، کیونکہ جہاں تمہاری بیوی مجھے برداشت نہیں کرتی تھی، وہاں یہ بھی مجھے برداشت نہیں کرتے۔ میں تو اپنی سالی کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ میں جس سے محبت کرتا تھا، میں نے جس کو پانے کے لیے اپنی بیوی کا قتل کر دیا، وہ لڑکی میرے بچوں کو بھی گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم میری بیوی کا چہرہ چھا گیا، جب میری بیوی بچوں کی خاطر رات رات بھر جاگتی رہتی تھی اور صبح اٹھتی میرے سارے کام کرتی تھی۔ میری سالی کہنے لگی، اب تم کب میرے ابا سے میرا ہاتھ مانگو گے؟ میں نے مصنوعی سا مسکرا کر کہا، بہت جلد، لیکن میں دل سے مسکرا نہ سکا۔ حیرت تو مجھے خود پر ہو رہی تھی کہ میں تو اپنی سالی سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر اب مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وقت گزرتا گیا اور گھر کا ماحول کھنچتا ہی چلا گیا۔ اس پر ہر جگہ میری بیوی کا مجھے نظر آنا بہت عجیب تھا۔ اب تو ہر وقت میرے سر میں درد رہنے لگا۔ اس پر میری سالی کا بدلتا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک روز میں رات کے وقت گھر آیا تو پانی پینے کے لیے سیدھا کچن میں جانے لگا، مگر راستے میں میری سالی کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تنہائی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کے دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں نے اپنی سالی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی، کس سے باتیں کر رہی ہوں؟ میں تو یہاں اکیلی ہوں، میں نے کس سے باتیں کرنی ہیں؟ اتنا کہتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے کمرے میں عجیب سی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔
مگر میں بھی نظر انداز کرتے باہر چلا گیا۔ کچن سے پانی پیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا مجھے وہاں ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ میں جلدی سے کچن کے دروازے پر گیا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا تو میں سیدھا اپنی اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شاید نوافل ادا کر رہی تھیں۔ میں جاتی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوئیں میں ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ان کی پریشانی دیکھ کر میں نے اپنی اماں کو تسلی دی اور جھوٹ بول دیا کہ مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے، جبکہ میں بس خوف زدہ تھا۔ بیوی کا 40واں ہوا تو اب رشتہ داروں نے ریڑھ لگا لی کہ دوسری شادی کر لو۔ شادی تو میں بھی کرنا چاہتا تھا مگر میں بہانے سے پہلے ٹالتا رہا تاکہ سب یہ نہ سمجھیں کہ میں شادی کی جلدی میں ہوں۔ مگر 2 مہینے کے بعد جب میری اماں مجھے کہنے لگی کہ اب شادی کر لو، بچوں کو سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں ہے، تب میں ان کے سامنے مظلوم بن گیا اور بولا کہ بچوں کے لیے ستیلی ماں لانے سے دل ڈرتا ہے۔ تو اماں کہنے لگی کہ پھر کیا کیا جائے، شادی نہیں کرو گے تو کیسے چلے گا؟ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا۔ میں نے اماں سے مظلوم شکل بنا کر کہا کہ اماں کاش ایسے ہو جائے جو بچوں کی ماں جیسی آ جائے۔ اماں بھی سوچنے لگیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے کسی غیر لڑکی پر بھروسہ نہیں ہے، آپ سالی کے لیے بات کریں۔ تو اماں حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایک وہی ہے جو بچوں کو بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو مجھے اپنے بچوں کے لیے بہتر لگے۔ میری اماں پہلے تو سوچتی رہیں اور پھر بولیں کیا پتہ وہ بچی مانتی بھی ہے یا نہیں، تو اس سے عمر میں بہت بڑا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ مان جائے گی کیونکہ اس میں نے اپنی بیوی کی جھلک دیکھی ہے، وہ بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، جو میری بیوی نہیں کر سکی وہ کر سکتی ہے، وہ اس گھر کو آباد کرے گی۔ اماں میری ضد پر مان گئیں اور اگلے روز ہی سالی کا رشتہ لینے اس کے گھر چلی گئیں۔ مجھے تو بے صبری سے انتظار تھا۔ ویسے بھی جب سے سالی بیوی کا 40واں کروا کے اپنے گھر گئی تھی مجھے اس کی بہت یاد ستانے لگی تھی۔ میں نے اماں کو تو راضی کر کے سالی کے گھر بھیج دیا مگر ایک نئی فکر نے آ گھیرا کہ کیا سالی کے ابا مان جائیں گے۔ مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اماں جلدی گھر لوٹ آئیں مگر وہ بہت سنجیدہ تھیں اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ مجھے شک سا ہوا تو میں نے اماں سے پوچھا کہ سب خیریت ہے نا، آپ اتنا افسردہ کیوں ہیں؟ اماں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں افسردہ نہیں ہوں بلکہ خوش ہوں کہ بچوں کو ان کی ماں مل جائے گی پھر سے۔ میں اماں کی بات پر بہت خوش ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، میں بھی خوشی خوشی ہر کام میں حصہ لے رہا تھا مگر اس روز کے بعد سے اماں کا رویہ کافی بدلا تھا، مگر میں تو جیسے ہر چیز کو یہ فراموش کر چکا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح ہونا تھا۔ میری بے صبری عروج پر تھی۔ آخر کو میری پسند مجھے ملنے جا رہی تھی۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے ایک عورت جس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا میرے پاس آئی اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی اور میرے ہاتھ میں ایک پرچہ پکڑا کر چل دی۔ میں نے جیسی وہ پرچی کھولی اس میں لکھا تھا میں تمہارا اس کمرے میں انتظار کر رہی ہوں، نکاح سے پہلے تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، جلدی آؤ اس سے پہلے نکاح کے لیے بلاوا آ جائے۔ پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی، اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ میری ہونے والی بیوی ہے مگر ایسی بات کیا کرنی تھی جو نکاح کے بعد نہیں ہو سکتی، مگر میں سر جھٹک کر اسے ملنے چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتی میرے سامنے عروسی جوڑے میں عورت کھڑی تھی۔ میں مسکرا کر اس کے پاس گیا اور اپنی ہونے والی بیوی سے بولا کہ کیا ہوا، اب کیا میرا انتظار بھی نہیں کر سکتی؟ وہ نہ میں سر ہلانے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری سالی بول کیوں نہیں رہی۔ میں نے اسے پوچھا اچھا چلو جلدی بتاؤ کیا کہنا ہے۔ وہ ایک دم میری طرف مڑی مگر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا میں دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤں گا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی بینائی پر یقین نہ آیا۔ میری بیوی کہنے لگی کیا ہوا، اتنا جھٹکا کیوں لگا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نہ کہ تم نے مجھے زہر دے کر مار دیا تھا، پھر میں یہاں کیسے آئی؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بوکھلا گیا اور کہنے لگا کہ تم مر تو چکی ہو، میں نے تمہیں مار دیا تھا، یہ تم نہیں ہو، یہ بس میرا وہم ہے، تم مجھے بار بار تنگ کرنے کے لیے آتی ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میری بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی تمہارا پیچھا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے مجھے کیوں مارا۔ میں نے لمبا سانس لیا، پھر میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اس کو بس اتنا کہا کہ بچپن سے لے کر
اب تک میری پسند سے کچھ نہ ہوا، مجھے اپنی ہر خواہش مارنی پڑی۔ اس بار تمہارا وجود میرے لیے ایک ناپسندیدہ وجود تھا، میرے سر پر سوار کر دیا۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتا تھا، میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کوئی جگہ نہ بن سکی، مگر اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا تاکہ تم میری زندگی سے خود چلی جاؤ۔ میں غلطی کر بیٹھا تھا کہ میں اماں کی ضد پر تمہارے نام ساری جائیداد کر چکا تھا۔ اب اگر خود طلاق دیتا تو ساری جائیداد تمہیں حق مہر میں دینی پڑتی، لیکن اگر تم خود خلا لے لیتی تو ساری جائیداد میرے پاس واپس آ جاتی، مگر تم نے نہ خلا لی اور نہ ہی میری جائیداد میرے پاس واپس آئی۔ اس پر مجھے تمہاری بہن سے محبت ہوگی کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے اسے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ تبھی میں نے تمہیں زہر دے کر مارنے کی سازش کی، جس میں تمہاری بہن نے میرا ساتھ دیا اور میں نے تمہیں زہر دے کر مار دیا۔ اب خدا را میری جان چھوڑ دو، مجھے بخش دو، میں اپنی زندگی سکون سے اپنی مرضی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی اتنا ہی کہنا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز میں جھٹ سے پیچھے مڑا۔ پولیس ہتھکڑیاں لیے کھڑی تھی۔ میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے جب واپس موڑ کے دیکھا تو میری بیوی بھی وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر کے پیچھے سے میری سالی باہر آئی اور زور زور سے کہہ کے لگانے لگی اور بولی کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اپنی سکی بہن کو، جس نے مجھے ماں بن کر پالا، اسے مار کر میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جس روز تم نے یہ سازش شروع کی اور جس روز تم نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا، اس روز سے میں نے آپی کو سب سچ بتا دیا تھا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ چھپائی۔ آپی نے مجھے یہ سب ٹانک کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ تمہاری اصلیت جان سکیں، مگر تم نے کیا کیا؟ انہیں مارنے کی کوشش کی۔ وہ تو شکر تھا کہ تم نے مجھے اس چال کے بارے میں پہلے بتا دیا اور میں نے آپی کو محتاط رہنے کے لیے کہا۔ جس وقت تم آپی کے لیے آئس کریم لینے گئے، اسی وقت میں بھی تمہارے پیچھے دوسری طرف سے آئس کریم لینے آئی اور آپی کو ان کا من پسندیدہ فلیور دے دیا تاکہ جیسی تم ان کے لیے آئس کریم لاؤ وہ تبدیل کر دیں، اور آپی نے بھی ایسے ہی کیا، جس سے وہ بچ گئیں، مگر تمہاری نظروں سے چھپی نہیں۔ بار بار تمہیں ڈرانے کے لیے وہ تمہارے سامنے سایہ بن کر آتی تھی، مگر تم تو مطمئن ڈھیٹ نکلے، تمہیں تو کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ میں اپنی سالی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں تو خود ایک چال چل رہا تھا، مگر اس بات سے انجان تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرا وجود زلزلوں کی زرد میں تھا۔ میں نے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے پہلے اپنی بیوی اور پھر پولیس انسپکٹر کی طرف دیکھا، جس نے آگے بڑھ کر مجھے ہتھکڑی لگائی اور مجھے جیل لے گئے۔ میری بیوی نے مجھے اب گھر آنے سے منع کر دیا تھا، مجھے میرے گھر سے بے دخل کر دیا۔ مجھے 30 سال کی سزا ہوئی اور ایک باری بھرکم جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ اس روز ایک بات سمجھ آئی کہ انسان جتنی مرضی چالیں سوچ لے، مگر اس رب کی ایک چال انسان کی سب چالوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ مجھے اپنی کی سزا مل گئی۔ میں نے ہیرا کھو کر کوئلہ حاصل کیا اور اس کوئلے کی کالک نے میری باقی زندگی سیاہ کر دی تھی۔